دیکھیے میں نے نا بڑا سادہ سا اور ایسے کہتے ہیں جیسے مجرم فیل نہیں کرتے آپ کے, میں نے کہا کہ میں نے ڈائٹ بھی نہیں کرنی, اور پھر میں نے کہا کہ میں نے ایکسرسائز بھی نہیں کرنی, لیکن پھر میں نے آپ سے کہا کہ میں نے پتلے بھی ہونا ہے. تو ہمارے ویورز کو بتا دیں, بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز میں نہیں, سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی پتلے ہونا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ سمپل سی ٹپس ہوتی ہیں کہ اگر آپ گھر میں ہیں یا ورکنگ وومن ہیں یا آپ بہت بیزی شیڈول میں رہتے ہیں, تو آپ نے اپنی کیلریز کا دھیان رکھنا ہے. آپ کے پورا دن کیا روٹین ہے, پہلے آپ نے اپنی روٹین سیٹ کرنی ہے, کیونکہ جب تک آپ اپنا لائف اسٹائل چینج نہیں کریں گے, اپنے ہیلتھ ایشوز صحیح نہیں کریں گے, تب تک آپ کا ویٹ لوز نہیں ہو سکتا. کیونکہ صرف وزن کم کرنا ریزن نہیں ہے, آپ کی باڈی میں کیا ہیلتھ ایشوز ہیں, کس وجہ سے ہیں, اس کو صحیح کرنا شروع کریں گے, آٹومیٹک آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. ٹائم ٹیکنگ چیز ہوتی ہے, ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کو ریڈیوس کریں اور ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف جائیں گے, تو آپ کو بہت اچھے اس کے بینیفٹس ملنا شروع ہوتے ہیں. لیکن جیسے ونٹرز ہیں, یو نو دیٹ ونٹرز کے اندر میٹابولزم ریٹ آپ کا بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ گین ہونا شروع ہوتا ہے. آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ویٹ ڈبل ہو گیا. اگر نٹس کی بات کر لیں, ونٹرز کے اندر نٹس بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں, تو ونٹرز کے اندر نٹس کا اننیسیسری استعمال کیا جاتا ہے, لیکن استعمال کریں لیکن زیادہ نہیں. اچھا کیلوریز کم. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز آپ نے دیکھا, سوہا سردیاں بہت ہیں اور سردیوں میں کھانے پینے کا دل بھی بہت کرتا ہے, مزے مزے کے کھانے ہیں. بھائی صاحب آس پاس دیکھیں تو بڑی خوشبو بھی نظر محسوس آپ کرتے, پھر آپ کہتے ہیں کھانا ہی ہے, ادھر بیٹھنا ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے, ایکسرسائز کا دل نہیں کرتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں سردیاں ہیں ربا, جم صبح نہیں جا سکتے, شام کو بھی نہیں جا سکتے, کیا ایسا کیا جائے؟ کھانا پینا بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, گھر میں کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی ایکسرسائز جو آپ کی بچت ہو سکتی ہے اس سے؟ باڈی میں وارم اپ کرنے کے لیے آپ گرم چیزوں کا استعمال کریں, واک صرف کر لیں, ایکسرسائز نہیں کر سکتے, لیکن واک کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد صرف کر لیں. پورے دن کے اندر 60 منٹ کی واک کر لیں, صرف اپنے کیلریز کو مینٹین کر لیں, اور ڈائٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ایڈ کریں جو آپ کا ویٹ ریڈیوس کر سکیں. کچھ ایسی ٹپس ہوتی ہیں جو فالو کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ اگر کچھ نہ کچھ کریں گے تو باڈی کے اندر کچھ ریزلٹس آئیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کہیں کہ ہم بھوکے رہ کے اپنا وزن کم کر لیں. موسٹلی میتھ ہے کہ وزن کم کرنا تو صرف بھوک کنٹرول کرنی نہیں, آپ اپنا پورشن کنٹرول کریں, کیونکہ جب آپ پورشن کنٹرول کریں گے آپ کی باڈی میں ڈیفیشنسیز نہیں آئیں گی. کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل کامن ڈیفیشنسی کون سی ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر آتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز آتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ڈاکٹر صاحبہ, کیٹو, ہائی پروٹین, ہائی فائبر, ایک کے بعد ایک مارکیٹ میں ایسی چیزیں موجود ہیں, ایسے ایسے برانڈس موجود ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ مہینے کا 60,000 دیں, آپ کو تینوں ٹائم کا کھانا ہم بھیجیں گے, آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے صرف وہ کھانا کھانا ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائٹس موجود ہیں, نہ صرف پاکستان میں, دنیا میں اس بارے میں بات کی جا رہی ہے, بلکہ شلپا تو کہتی ہے کہ کیٹو جو کرتا ہے اس کو پیٹو. تو اس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو فور دا ٹائمنگ ریزلٹ دیتی ہیں یا باؤنس بیک ہو جاتا ہے سارا کچھ؟ اٹس آل آر ٹیمپریری, کیونکہ یہ ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں باڈی میں, صرف ٹیمپریری. آپ کو 6 منتھ تک 1 ایئر تک آپ کو ریزلٹس دیں گے, بعد میں بیک اپ کے اندر آپ کو بہت زیادہ سائڈ افیکٹس آئے گا, بہت زیادہ فیٹ آئے گا. ٹیمپریری ہوگا کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر اس کا رسپانس دینا چھوڑ دے گی, پھر آپ کوئی اور ڈائٹ فالو کرنا شروع کر دیں گے. سمپل گھر کا کھانا کھا کے, بیلنس ڈائٹ, فزیکل ایکٹیویٹیز. فزیکل ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ نے چھوٹے موٹے کام خود کرنے ہیں, کچھ بھی کرنا ہے تو آپ نے کسی کو کہنا نہیں کہ مجھے 1 گلاس پانی دے دو, مجھے چائے بنا کے دے دو, مجھے یہ کام کر دو. آپ خود جائیں, آپ واک کریں گے, آپ باڈی کو موومنٹ کی طرف لے کر جائیں گے, آٹومیٹک آپ کی باڈی میں وہ چینجنگ آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے وہ کام پہلے نہیں کیا تھا, اس وجہ سے. اچھا ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ظاہری بات ہے آج کل یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز بنے ہوئے ہیں, آپ جیسے ظاہری بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پر بہت ساری ایسی خواتین, ایسے مرد حضرات, بہت سارے حکیم صاحبان جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, مزے مزے کے ٹپس دیتے نظر آتے ہیں, اور تھم نیل یہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب کھائیں پیے آرام سے سوئیں, آپ بالکل اگر یہ کام کریں گے تو آپ سلم سمارٹ ہو جائیں گے. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, ڈائٹ پلان ان کے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں, اور پھر بہت سارے لوگ گلہ کرتے ہیں کہ اس کو فالو کر کے ہمیں یہ نقصان ہوا. کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ کیا یوٹیوب کو فالو کر کے اسی کیا ایک جیسی باڈی جو ہے وہ سیم ہوتی ہے؟ اگر میں یہ چیز کھاتا ہوں دوسرے پہ اثر کرتی ہے, دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہے, اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا. یوٹیوب ہو یا کوئی بھی ٹاپک ہو, اس نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا ہوگا. انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ کا نیم لے کر یا آپ کا ویٹ لے کر یا آپ کی ہائٹ یا آپ کے ایشوز لے کر. انہوں نے سمپل ایک ٹاپک کو ڈیفائن کیا, بتایا. انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ بھی استعمال کریں, کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف اپنی جرنی بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ استعمال کیا, ہمیں ریزلٹس ملے ہیں. ہر پرسن کی ویٹ, ہائٹ, سب چیزیں ڈفرینٹ ہیں. تو ہم ایز اے ڈائٹیشین میں پیشنٹ کو یہ بات ضرور ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ کسی کا ڈائٹ پلان فالو نہیں کر سکتے. اگر فالو کریں گے سائڈ افیکٹس آپ کی باڈی کو ملیں گے, پھر اس کے رسپانس میں آپ کو ہیلتھ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ایج گروپ ہوتا ہے, ایک ٹائپ آف ڈائٹ ہوتی ہے, ایک آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہر کسی کی ڈفرینس ہوتی ہیں, سیم نہیں ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ویسے تو ہم بڑی بات کر رہے ہیں اس بارے میں کہ وزن کم کرنا ہے, اکثر اوقات
کسی بلکی کو ہم دیکھ لیں اور کوئی اس کے آگے بالکل تھن اور اسمارٹ سی لڑکی ہے تو مجھے کہتی ہے تھوڑا سا فیٹ مجھے بھی دے دو نا. ایسی کیسی فیٹ ایکسچینج ہوتا ہو تو سارے اپنا فیٹس ایکسچینج نہ کر لیں. لیکن جہاں پر ہم پتلا ہونے کی بات کرتے ہیں, اسمارٹ ہونے کی بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ میں نے ویٹ گین کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ نے ہیلدی ویٹ گین کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اسٹے ایٹ ہوم. سب سے پہلے جنہوں نے ویٹ گین کرنا تو وہ کہتے ہیں ہم فاسٹ فوڈ کھانا شروع کر دیں, ہم بیکری آئٹم کھانا شروع کر دیں, ہم ایکسٹرا کھانا شروع کر دیں. اپنے گٹ کو, اپنے میدے کو, جو میدا ہوتا ہے نا ہماری خوراک کو ڈائجیشن کرنے میں, ہمارے باڈی کے آرگن کو نیوٹرین پرووائڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اگر وہ ہیلدی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ہیلدی نہیں رہیں گے. کیونکہ موسٹلی میرے پاس کیسز ایسے آتے ہیں ویٹ گین کے, ان کی گٹ ایسیڈیٹی یا کانسٹیپیشن کی ایشو رہتے ہیں, یا وٹامن B12 ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا ویٹ گین نہیں ہو رہا ہوتا. تو میں پہلے سب سے پہلے ان کے میڈیکل لیب ٹیسٹ دیکھتی ہوں, پھر اس کے اکارڈنگ ان کو ٹائپ آف ڈائٹ ریکمینڈ کرتی ہوں. جس سے ویٹ گین کرنا تو ملیشیا انٹیک کر لیں, یہ انٹیک کر لیں, یہ صرف میتھ ہیں. آپ نے اپنی ڈائٹ کو, اپنے پورشن کے اندر کیلریز کو انکریز کرنا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ اپنے سپلیمنٹ سے کوئی میڈیسنز وغیرہ کھا رہے ہیں اس کو انٹیک کرنا شروع کریں. لیکن ویٹ گین والے پیشنٹ بھی اپنا ایکسرسائز کو ضرور رکھیں, کیونکہ اس کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز مسٹ ضروری ہوتی ہے. کیونکہ ورک آؤٹ مطلب آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے, چاہے آپ کسی بھی ٹائم اس کو ویکیوم میں رکھیں. صبح صبح اٹھ کے اگر آپ نے ویٹ گین کرنا ہے یا لوز کرنا ہے, یا آپ کی ہیلدی لائف اسٹائل آپ اس کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہو, کہتے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کر آپ کو گرم پانی ضرور پینا چاہیے. اور پھر ویٹ لوز کرنے کے لیے تو خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں اس میں لیمو ڈال لیں, اس میں دار چینی ڈال لیں, فلاں فلاں فلاں. گھر میں ہی آپ نے جو کچن میں چلے جائے تو 1001 چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو. تو آپ کو صبح اٹھ کر آپ کی فرسٹ جو آپ کی ڈرنک ہے وہ کیا ہونی چاہیے, اور وہ کس طرح سے آپ کو فائدہ دے سکتی ہے؟ اگر آپ نے صرف ویٹ لوز کرنا ہے تو آپ نیم گرم پانی پئیں, اس کے اندر 0 کیلریز ہوں گے. اگر کوئی ہربس ڈال لیں گے, دال چینی ڈالیں, سونف ڈالیں, یا آپ کوئی بھی سلمن اسٹک پاؤڈر ڈالیں تو اس کے اندر کیلریز ایڈ ہو جائیں گے. وہ کیلریز ایڈ کر کے وہ کہوا آپ پی سکتے ہیں. ونٹرس کے اندر موسٹلی لیکوڈ ڈائٹ ریکمینڈ کی جاتی ہے باڈی کو وارم اپ کے لیے, آپ کا میٹابولک ریٹ فاسٹ کرنے کے لیے, ڈائجیشن سسٹم کو فاسٹ کرنے کے لیے. آپ ڈرنکس کہوے وغیرہ پئیں, آپ وہ نہ پئیں ڈیٹاکس واٹر. ڈیٹاکس واٹر سمر میں پیا جاتا ہے. تو موسٹلی پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں کہ سمر میں ہم نے ڈیٹاکس واٹر پینا ہے تو کہوے بھی ہم نے سمر میں پینا ہے. نہ ہو, ونٹرز میں آپ نے کہوے پینے ہیں. صاحب ایک اور چیز, ہمارے دیہاتوں میں, ہمارے علاقوں میں, بہت سارے پنجاب کے, ساؤتھ پنجاب میں, بہت سارے علاقوں میں, خاص سندھ میں, اندرونی سندھ میں بھی یہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں ایسا آلو جیسا پیٹ ہوتا تھا نا, بھالو پورا بندہ نظر آتا, کہتے ہیں یہ کھاتے ہی پیتے گھرانے سے. لیکن اب چیزیں بدل رہی ہیں. اب چیزیں یہ بدل رہی ہیں کہ بھائی صاحب جو سلم سمارٹ ہے تو کہتے ہیں یہ بڑا خیال رکھتا ہے اپنا. سب سے بڑا مسئلہ ہے پیٹ کا, پیٹ کی آگ بھی بجھانی ہم نے کھانے پینے, کیونکہ سوہا جہاں سے گزرتی ہے وہاں سے باربیکیو تو سوہا کہتی ہے ہائے اس میں نمک چھڑک کے کھانا چاہیے. تو یہ جو چیز ہے, کیا ایسی خوراک ہے کہ پیٹ جو ہے کہیں نہ کہیں وہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح نہ کترینہ کیف کی طرح نہ رہے, لیکن تھوڑا بہت بہتر رہے, اس چیز کو آپ کیسے, کون سی ایسی خوراکیں جو بہتر ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے جب کھانا کھا کے آپ سو جائیں گے یا ریسٹ فارم میں چلے جائیں گے, باڈی میں سب سے زیادہ فیٹ آپ کے ابڈومن پر جلدی آتا ہے. تو ابڈومن فیٹ انکریز ایک دم سے نہیں ہوتا, ٹائم ٹیکنگ کے ساتھ ہوتا ہے. تو فیٹی لیور ہو, یا آپ کو ڈائبٹیز کے ایشوز ہوں, پری ڈائبٹیز ہو, یا کوئی بھی لیور کے ایشوز ہوں, تو آپ کا ابڈومن فیٹ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے ابڈومن فیٹ انکریز ہوگا آپ کو ہیلتھ ایشوز زیادہ آئیں گے, ویٹ کے ساتھ اور ڈیزیزز آئیں گی. تو مین کے اندر یہ لپڈ پروفائل کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, ہارٹ اٹیک بہت زیادہ کامن ہے مین کے ہیلتھ کے اندر. تو مین کا ابڈومن فیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو 100 بیماریاں ساتھ ہی آ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ والی بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مرد حضرات ہو یا خواتین ہو, اب کوشش یہ کی جاتی ہے, جو میں نے دیکھا ہے یہ پریکٹس پچھلے چند سالوں میں, کہ پیپل آر کانشیس اباؤٹ دیئر ڈائٹ ناؤ. پہلے ایسا نہیں تھا, کھابوں کے شوقین اور یہ نان چنے آنے دو, جو بھی آتا تھا بس آنے دو, کھانے دو, یہ والا سین تھا. لیکن اب چلیں اگر ہم دیکھیں تو بڑے چوزی ہو گئی ہے ہماری عام عوام نا. اب رات کے ٹائم پہ یا باربیکیو فش ہو یا پھر باربیکیو ہو, تو لگتا ہے کہ آپ کے ڈائٹیشنس بھی آپ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں, اور آپ کا اپنا بھی چسکا اسی سے پورا ہوتا ہے. اچھا باربیکیو تک تو بات ٹھیک تھی, باربیکیو کے ساتھ جو ہم نے خمیری روٹی کھانی ہوتی ہے, نان کھانا ہوتا ہے, ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں وہ آپ کی بلا وجہ کیلریز کو جو زیادہ کر دیتے ہیں. لیکن اب ہم نے ایفیلیٹ کر دیا نا ڈاکٹر صاحبہ, اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ فش ہو یا باربیکیو ہو, ہم نے جو اس کے ساتھ لوازمات رکھنے ہوتے ہیں وہ بلا وجہ ایک چیز اگر ہائی پروٹین ہے بھی ہے تو وہ کتنا اس کی غذائیت کو کم کر دیتی ہے. جب بھی میں پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتی ہوں آپ نے باربیکیو کھانے ہیں, پروٹین زیادہ انٹیک کرنی ہے, فش کا انٹیک کرنا ہے, سب سے پہلے یہ کہتی ہوں ہوم میڈ ہو, باہر کا نہیں. کیونکہ باہر کا بہت زیادہ پروسیسنگ ہوتا ہے, لانگ ٹائم اس پہ مسالے لگا کے رکھا جاتا ہے, پھر آپ کو فریش نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ فریش نہیں ہوتا. آپ جب بھی کوئی بھی اپنی ڈائٹ کوئی بھی چیز انٹیک کریں تو فریش اپنے ہاتھ سے خود بنا کے انٹیک کریں. اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا, صرف 2 منٹ لگتے ہیں, 5 منٹ لگتے ہیں, پھر انٹیک کریں. اپنی لائف کے اندر
चीज़ों को ईजी लेकर अच्छा आएं। उसके साथ क्या खाना है? डॉक्टर साहब एक और चीज सोहा इसी के साथ ऐड कीजिएगा कि बारबेक्यू हो गया, बिरयानी हो गई, भाई साहब एक और चीज है क्योंकि हमने मीठा भी खाना है, गाजर का हलवा, सोजी का हलवा, दीगर हलवे हलवे ही हलवे। तो ऐसे में फिर हम, क्योंकि टाइम कम होता है, फिर हमने बेड की तरफ भाई साहब सोना भी, खराटे भी लेने, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि अगर हलवा खाना है, छोड़ना तो है नहीं, सर्दियां है भाई साहब, तो कुछ ऐसी चीज को, ऐसी टिप्स जो कहीं ना कहीं आपको आराम से आप नींद पे भी जा सकते हो, उसका नुकसान भी ना हो। आप खाना खाएं 8 या 9 बजे, जब आपने सोना 10-11 बजे, उसके सोने से पहले सिर्फ आप वॉक कर लें, चाहे आप नीम गर्म पानी पी लें, ग्रीन टी के इंटेक कर लें, ब्लैक कॉफ़ी खाली पेट मत सोएं, पी के मत सोएं, खाली पेट पी सकते हैं लेकिन पी के नहीं सोना, वो आपको एसिडिटी कॉज कर देगी। और जैसे आप इंटेक करेंगे, एक्सरसाइज छोटी छोटी 5 मिनट की 2 मिनट की एक्सरसाइज होती है, अपने रूम में आपने खड़े होकर बॉडी को वार्म अप करना है, एक्सरसाइज करनी है, फिर आपने सो जाना है। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम, बॉडी में फैट कम होना शुरू हो डॉक्टर जाएगा। साहब जितनी डिस्कशन हमने की है ना उसके मुताबिक इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। यू कैन ईट एवरीथिंग, आप कार्ब्स लें, आप प्रोटीन लें, अगर आपने कीटो करनी है, आप हाई फैट्स ले रहे हैं, वट एवर यू आर टेकिंग, अगर आपका टाइम ठीक है और आपका पोर्शन ठीक है तो फिर आपके लिए ज़िंदगी में मसला नहीं है। और ये काम करने के लिए आपको थोड़ी सी बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपनी कैलोरीज की, जिससे हमने अपने डिस्कशन का आगाज़ किया था। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया,